آگے چلتے ہیں، رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 9 سے 24، ویل آف لائف۔ بڑا خوبصورت رکوع ہے، زندگی کا پہیہ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر ہم اسے کوئی مزہ چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بہت اترانے والا شیخی خور ہے۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا بدلہ بھی۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کس حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے کھڑا ہے؟ نوٹ کریے، انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی پہ الزام لگاتے تھے۔ جواب دیجئے، پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس تم مسلمان ہوتے ہو کیا؟ یعنی کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا، یعنی اسی پہ مرا جاتا ہے، اور ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، بس تو اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہنا، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ یہی کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن یعنی کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکتے ہیں اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے ہی تھے، اور یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ بے شک یہ لوگ آخرت میں نقصان والے ہوں گے۔ اس کے برعکس یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے کیا؟ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا خوبصورت آیتیں ہیں۔ ایمان سے متعلق 2 آیات، 17 ہود۔ اسلام دین فطرت ہے۔ جس طرح آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ کھانا کھاتے ہیں نا، آپ کو نیند آتی ہے تو آپ سوتے ہیں، یہ ہماری باڈی کی ریفلیکس نیڈز ہیں، بیسک نیڈز ہیں۔ اسی طرح آپ کی میری فطروں انسٹنکٹ جو ہے نا، اس کی طلب اسلام ہے۔ کسی نان مسلم نے کہا کہ تم مسلمان کتنے خوش قسمت ہو، تمہیں ہر چیز کی گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے، تمہارا دین کتنا اچھا ہے۔ اور مزے کی بات بتائیں کہ وہ کہنے والا شخص خود مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا ہمارے پاس تو کوئی کلیئر گائیڈ لائن نہیں ہے، بس اچھے کام کرو اچھے کام کرو۔ لیکن حیرت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کتاب نہیں پڑھی وہ کیسے جانیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح سفور 23 کا پیغام کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ اخبات لفظ ہے اس میں، چنگاریوں کا بجھنا۔ آگ جب ٹھنڈی ہوتی ہے نا، ہلائے نا اس کو راکھ کو تو پھر اس میں سے کچھ چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کیفیت کو اخبات کہتے ہیں۔ تواضع، نرمی، سافٹنس، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس کو آپ کہتے ہیں رحماء بینہم لیکن واشداء علی الکفار،
بیسٹ کمبینیشن. مومن اندر سے بہت سافٹ ہوتا ہے، جو جھکے گا وہی پائے گا. آج ہم پوری دنیا سے اپنے حق مانگنے لگے، فیملی ہو، خاندان ہو، دوست ساتھی ہو، اکڑ کے کبھی حق نہیں ملتا. آج دیکھیے دنیا کا نظام کیا ہے، عورتوں کو کہا ویمن رائٹس مانگو، لیبر کو کہا جاؤ تم لیبر رائٹ مانگو، آج بچوں کے حق مانگو. اب ایک مثال ہے، بیویوں کو کہا جا رہا ہے اپنے حقوق مانگو، تو مرد نہیں دیں گے تو گھر میں لڑائی ہوگی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مرد آ کر اللہ کے نبی سے کہتے تھے ہماری بیویوں کا ہم پہ کیا حق ہے. کیوں؟ جواب دہی کا احساس تھا کہ اللہ کو جواب دینا ہے بیویوں کے معاملے میں. آج کا الٹ ہے، بیویوں کو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ حق مانگو لیکن مرد نہیں دیتے. تو اسلام کا مزاج بڑا خوبصورت ہے. کیا پتہ چلا؟ فیتھ ان ایکشن، نیکی کے کام خلوص نیت سے کرنے ہیں، نمائشی نیکیوں سے بچنا ہے. خوشی ہو یا غم، دونوں مواقع پر سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہے. ہم ایسے وقت میں سوچ سے اکثر محروم ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح عارضی دنیا کے فوائد اور اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں لگنا. دنیا کی زندگی اور شان و شوکت کو اپنا مقصود نہیں بنانا. یعنی یہی پرپز آف لائف نہیں ہے کہ ہم بس سارا وقت اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھاتے جائیں اور خوب سے خوب کام کریں. اور آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا کو سکھایا ہی یہ جا رہا ہے، فلانٹ کرو، جو ہے دکھاؤ، اچھا پڑھو، اچھا کرو. ایک بچے سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں یوٹیوبر بنوں گا نا. تو میں اس دن سے اس چیز پہ سوچ رہی ہوں کہ اگلی نسل، یعنی ابھی یہ تو بیچارہ بچہ ہے، اس کے آگے تو ماں باپ ہیں، ان کے بچے کل کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے. آج کئی دنیا کے سکولز ہیں، نام بھی جانتی ہیں ان ملکوں کے، کہ انہوں نے بچوں کے ٹیسٹ پیپر سب ختم کر دیے. بچے جو مرضی کریں، جنگلی جانوروں کی طرح بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ بچے ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور جو کہ مقصود پیسہ ہے، تو واقعی پیسہ تو آج بڑے آرام سے عورتیں نہیں گھروں میں بیٹھی اپنے یوٹیوب چینل بنا کے پیسے کما رہی ہیں. ہر بندہ آپ کو ویڈیو پہ دکھا کر کیا کہتا ہے، پہلے سبسکرائب کریں پھر یہ کریں، اس کو آگے بھیجیں، نہیں تو یہ ہو جائے گا. پیسہ پیسہ پیسہ. آپ کو ایک خیر کی نیت سے کہا جاتا ہے یہ لنک شیئر کر دیں تاکہ یہ آپ سن رہے دوسرے سنیں. یہ تو ایک اور بات ہے نا، یہ تو وہ خیر ہے، یہ بخ ہے کہ جو میں کھا رہی ہوں، جو میں روحانی ربانی غذا کھا رہی ہوں، تم بھی کھاؤ. اس میں نہ کسی کا پیسہ نہ دینا. لیکن جہاں صرف مقصود پیسہ ہوگا تو لوگ پھر یہی کریں گے. تو لہٰذا ہمیں منی کو صحیح مینج کرنا ہے. آج سے 10 سال پیچھے میں اگر اپنے سوچ کو لوں، امریکہ میں ایک اوسط ایک ریزنیبل فیملی $2000 میں گزارا کرتی تھی. آپ کہیں گے آپ غلط کہہ رہی ہیں، میں ادھر ہی رہتی تھی. میں نے اللہ کی رحمت سے 10 سال بالکل فوکسڈ ہو کے امریکن لائف کو دیکھا ہے. کتنی اسٹیٹس میں نے دیکھی ہیں، شاید آپ نے بھی کم دیکھی ہوں کیونکہ آپ ادھر ہی ہوں گے، گھومنے گئے چلے گئے. $2000 واز انف منی. یا اب تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہوا کیا، یا ڈالر چھوٹا ہو گیا. باہر کی دنیا میں دیکھیں ڈالر کتنا بڑا ہوا ہے، وہاں 15 16 سے 20 60 70 سے چل کے 200-300 پہ پہنچ گیا نا پاکستان انڈیا میں. یہاں ڈالر کی قیمت ہی کوئی نہیں. ایک جوس کا گلاس آپ لے کے آتے ہیں $10 کا، باہر کی دنیا میں آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں $3000 کا گلاس پی رہی ہوں میں. کیا ہوا ہے؟ یہ وہ کلچر ہو گیا، شو پہ فلانٹ. ایک ایک گاڑی لاکھوں میں چلی گئی، گھر دیکھیے گھروں کی قیمت، تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. تو منی کو، رسک کی جو بات اس بارے میں آج ہم کریں گے نا، تو مردوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں، تھوڑی سی گزارے کی چیز لے لیں، کم از کم ضائع نہ کریں. آج سے نیت کریں ہم بہنیں گروسری میں صرف وہ چیز لاؤں گی جو استعمال کرنی ہے، اور جب تک آخری بریڈ کا پیس نکل کے ختم نہ ہو جائے میں نے اگلی بریڈ نہیں لانی. دودھ کا آخری قطرہ بھی پانی کا کھنگال ڈال کر استعمال کر کے پھر اگلی بوتل کھولنی ہے. آپ کے 4 بوتلیں کھلی ہوئی ہیں، کہیں کیچپ کھلی ہے اور 6 آپ کی فریج کے اوپر سیریلز رکھے ہوئے. یہ نہیں ٹھیک، یہ نسل سازی نہیں ہے. ایسی اولادوں کے غم ملتے ہیں. پودے کو زیادہ پانی دیتے ہیں نا تو وہ گل جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کے جتنے لاڈ دیکھتے ہیں نا، آپ سوچتے ہیں یہ اتنے بہت ہی اچھے ہوں گے، اتنے ان کے نفس موٹے ہوں گے. نبی کی طرح ذرا سا پیٹ میں جگہ رکھ کر دکھائیے، ایک دن کھائیں ایک دن چھوڑیں. آج فریش کھلائے تو کل کا بچہ وہ کھلائیے. ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک دن کچھ نہ بنائیں. اب نہ کچھ بنائیں تو بچے تو خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بہت ساری مائیں باہر بیٹھی ہیں، وہ آرڈر کریں گے، گھر دے دیں گے آ کے. آج یہ کتنی بڑی مشکل ہے. ذرا سا کنٹرول. امت کا جب مقصد کھانا پینا ہو جائے تو پھر یاد رکھیے وہ حالات ہوتے ہیں جس وقت ہوئے ہیں. بہرحال اب آگے سے یہاں رکوع 3 سے آن ورڈ کئی رکوع آپ دیکھیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی 25 سے 35، پیغمبر کا انداز تبلیغ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا،
کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم سرسری نظر میں دیکھتے ہیں کہ سوائے اتنا درجے والوں اور موٹی عقل والوں کے اور کوئی نہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ ذرا سا نوح کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کریں اور اس آیت کے کٹہرے میں دیکھیں۔ آپ گئے لوگوں کو درس دینے، آپ گئے نصیحت کرنے، آگے سے آپ کو یہ تانے مل رہے ہیں۔ دیکھیے ہم بڑے پیار سے پڑھانے جاتے ہیں کیونکہ آگے سے کوئی پھول لے کے کھڑا ہے، کوئی پانی پوچھ رہا ہے، کوئی ٹیبل لگا کے بیٹھا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی پاؤں کے نیچے رکھ دو۔ یہ تو اللہ معاف کرے میرے فتنے۔ اگر آپ کو مجھے اس طرح تانوں کے پھول ملیں اور یہ کہا جائے کہ تم تو نکمے ہو اور تم تو باتیں کرتے ہو، تم تو بڑا بن رہے ہو اور تم تو جھوٹے ہو، پھر اگر ہم جمے رہنا تو الحمدللہ پھر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی ذرا سی ہمیں بات کرتے ہم کہتے ہیں میں نے نہیں آج کی بات بتانا، میں کیوں بری بنوں۔ حضرت نوح کا حوصلہ دیکھیے، ان کے سوال اور اب ذرا نوح کا پیار کا جواب دیکھیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم والو، یا قوم، پیار، دعوت پیار کے بغیر ہوتی نہیں۔ جیسے اب کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو غصے میں کہتے کھا لو نا ابو، جلدی کھاؤ، تھک گئی ہیں صبح سے۔ کھائے گا آپ کا مہمان؟ اتنے پیسوں لگ گئے میرے آج کے کھانے پہ، کھاتے ہیں لوگ۔ آج ہم دنیا کی دعوت کے لیے جو کر سکیں کرے، جو بلکہ اس میں کئی دفعہ فضول خرچی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جہاں دین کی بات ہوتی ہے ٹھوستے ہیں، ٹھوسو اس کو، جلدی کرو، ٹھوس ٹھوس۔ پھر ہم کہتے ہیں بچے مانتے نہیں، میاں سب کو غصہ آ جاتا ہے بات پہ، سہیلیاں مجھ سے جان چھڑانے لگ گئی۔ شو دیم بیوٹیفلی، اس کو پریزنٹ کر کے ایک دفعہ ٹیسٹ کرا دے، اچھا یہ ایک بائٹ لے لو، اخلاق سے دین خوبصورت دکھائی۔ دین کا سب سے زیادہ حق ہے کہ آپ اس کو بیسٹ طریقے سے پریزنٹ کریں، متان حسنا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں ہماری ذرا آپ دیکھا کریں پرفیکشنسٹزم، اور دین کے معاملے میں ہم دیکھیں کھردری چھریاں، کند چھریاں، چبھنے والے جوتے، کانٹے اور کٹھور زبانیں، ماتھے پہ تیوریاں، پھر کہتے ہم نہیں کہے باجی بہت نہیں کہے، کبھی نہیں ہنستی، ان کو بالکل ہوش ہی نہیں کنگھی کرنے کی، وہ بالکل اچھے کپڑے نہیں پہنتی۔ میں کسی کا بھی غلط کہوں گی۔ سادگی، سمپلسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط ہیں۔ کئی دفعہ سب کچھ کر کے بھی اچھا نہیں ہوتا بندہ، سادگی کی اپنی خوبصورتی ہے، لیکن دین کو پریزنٹیبل شکل میں رکھیں گے تو آپ کی نسلیں آئیں گی۔ آپ کے انداز، آپ کے گھر کی باتیں کر رہی ہوں، جب آپ نے بچوں کو دین کی کوئی بات کہنی ہو، پہلے شہد کی ایک چمچ پیے، منہ میں شہد رکھیں پھر بولیں۔ ہم کیا رکھتے ہیں؟ کڑوے کریلے، کاننے، الزام۔ عام طور پہ بات کریں، اب اپنی دوستوں میں جب بیٹھتی ہیں تو کتنی اچھی ہوتی ہے۔ میں جب کسی دعوت میں جاؤں تو میں سوال پوچھتی ہوں، سسٹرز جتنی آپ یہاں خوش ہیں گھر میں بھی اتنی ہوتی ہیں، جتنی آپ یہاں چہک رہی ہیں اب گھر جا کے بھی سوچتی، گھر جاتی غصہ چڑھ جاتا ہے، گھر اتنا خراب کیا ہوتا ہمارے پیچھے سے۔ تو میں نے کہا آپ ادھر اتنے اچھے کھانے کھا کے جا رہی ہیں، ان کو کیا دیں؟ کری کل کی دال، تو غصہ تو ہے نا۔ تو گھر والوں کے نرم ہے، خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو لہٰذا مرد بھی اور عورتیں بھی، باہر موڈ بہت اچھے، گھر میں اچھے نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو ذرا سا جواب سنیے، یا قومی، مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں؟ یہ جملہ نوٹ کر، ہدایت کبھی کسی کو زبردستی نہیں بھی ڈال سکتی۔ بچہ ضد کرے نا تو ماں اس کے منہ میں سرے لگ کے ایک چمچ ڈالتی ہے تو وہ تھوک دیتا ہے، پھو 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 کر کے نہیں سارا اڑا دیتا ہے، سمجھ آتی ہے ماں اس کو بھوک نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کی بھوک جگائیے، یہ دورہ قرآن ہے نا، یہ ایپیٹائزر ہے۔ آپ میں سے 10 پارے پڑھ کے 11 پڑھ کے کچھ بھوک جاگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ادھر ہی دل میں طلب آئی تو دعا کریں، اللہ مجھے قرآن رمضان کے بعد والے کورسز جوائن کرنے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی ہدایت نہیں ڈلتی، یہ تو آپ لکھ کے کاٹ دیں، آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پریپریشنز کرنی پڑیں گی، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ اب بیزار شکلیں، تیوریاں چڑھی ہوئی، موڈ خراب، اور آپ ان کو سلواتیں سنا رہے ہیں۔ بچوں کو صبح جب فجر کے لیے اٹھاتے ہیں یا آپ صبح اٹھتے ہی ناشتے کی میز پہ جو ایک پورا ان کے ساتھ کیو اے سیشن کرتے ہیں، ذرا دیکھا کریں ان کے اندر بھی گزارا ہے۔ کئی دفعہ انہوں نے کانوں پہ ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں اور آپ چیخ رہی ہوتی ہیں، تو کہتے چلو امی کو بولنے دو۔ اب امی کی ٹرین شروع ہو گئی، پیار، محبت، نرمی، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو،
تھوڑی بارش ہوتی ہے نا، سلو بارش، تو مٹی کے اندر جاتی ہے تو ادھر سے سبزہ اگتا ہے. تیز بارش سے تو اوپر کی بھی ہریالی ختم ہو جاتی ہے. چیڑ نہ چڑھائیں، اولادوں کے غم ہیں، فکر ہے ہدایت کی، لیکن پہلے آپ ذات اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کوئی آپ کی وجہ سے ریئیکشن تو نہیں ہوا آپ کے بچوں کو. ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میں نے 10 سال نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ کہ میں جب نماز پہ کھڑا ہوتا تھا مجھے اپنی ماں کی وہ ڈانٹ یاد آتی تھی جو مجھے فجر پہ شروع ہوتی تھی، اور ڈانٹ کے ساتھ پھسلواتے ہیں. آپ ماحول کیوں نہیں وہ بناتے کہ وہ پڑھیں؟ آپ نے بچے کو کیوں نہیں بتایا کہ اللہ سے پیار تو کرو، اللہ کی محبت دکھائیں، پھر دیکھیں ہزاروں نہیں لاکھوں سجدے مچلیں گے میری جبین نیاز میں. تو بچوں کو ہو، بڑوں کو، جس کو بھی کہہ رہے ہیں، بیویوں کو بھی کہہ رہے ہیں اگر مرد، محبت سے، پیار سے، یا قومی، اے میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں. انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو. میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں. ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے. حضرت بلال اور ابن مسعود جیسے غریب صحابہ کی طرف اشارہ. اگر میں ایسی کوئی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. اب قوم کے لوگوں کا ذرا جملہ سنیے. قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی. یہ بھلا بیچارے نوح علیہ السلام بحث کر رہے تھے. لیکن لوگوں کا ایک پرابلم ہے، جب تک ان کا دل ہدایت کے لیے کھلا نہیں ہوتا نا، ان کو اچھی بات بھی بری لگتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد نازاں پہ کلام دل فریب بے اثر. یعنی میں آپ کو جتنا بھی پیار محبت کا کہوں پھر بھی میں مانتی ہوں کچھ لوگوں کا پیار محبت سے بھی کہتے ہوں گے وہ پھر بھی نہیں مانتے. پھر ان کے لیے دعا کر دیا کریں، اپنے گناہوں کی استغفار کریں. آپ کی اپنی استغفار آپ کے بچوں کے حق میں بھی کام آتی ہے اللہ چاہے اگر. تو قوم کیا کرے، تو بحثیں بڑی کرتا ہے. اور دین کے ساتھ لفظ بحث لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، سیدھی سادی بات کو بھی لوگ غلط معنی پہنانے لگتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ. اسٹبنس دیکھیے، عذاب مانگ رہے ہیں. اگر تو سچوں میں ہے. جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو. تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی. کیا زندہ ڈائلاگ ہے. کتنے ہزاروں سال پہلے دنیا کے بالکل شروع کے دور کی شخصیت ہے حضرت میں. صرف 10 قرن گزرے تھے حضرت آدم کو گئے ہوئے، اور آج آپ اور میں خربوں سال گزر گئے اس قصے کو. قرآن نے آج بھی اس قصے کو ایسے زندہ رکھا جیسے یہ آج کی بات ہے. دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے نفع کو اللہ رہتی دنیا تک باقی رکھتا ہے. لوگ تو کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ پیسے کدھر گئے، وہ مال کدھر گئے، اور نیکیوں کے کام کرنے والوں کی نیکیوں کے دفتروں کے دفتر وہاں کھلے ہوں گے. تو رزق کمائیے تو یہ کمائیے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلا کر بری باتوں سے روک کر. پھر کیا فرمایا؟ جواب دیا اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو. تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں. کتنا درد ہے اس میں. کبھی درد سے آپ بھی تو کہتے ہی ہوں گے نا اپنے بچوں کو، اچھا پھر نہ مانو، پھر میں تو تم سے محبت کے لیے یہ کہہ رہی ہوں نا. عقیدہ کتنا واضح ہے نبی کا. بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. کیا پتہ چلا؟ ایمان سے متعلق ایک آیت 29 پوت، جو چیز ان کے لیے سب سے اہم تھی، کیا؟ مال مال مال. نبی نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. یہ ہے اصل مسئلہ، بے غرضی. جب دعوت اللہ میں پیسہ نہیں ہوتا نا تو وہ مشن ہوتا ہے. پھر وہ رات کو بھی ہوتا ہے، وہ دن کو بھی ہوتا ہے، وہ صبح میں بھی ہوتا ہے. لوگ بلا جھجک ان کو بلا لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کون سا کوئی پیسہ لینا، ان کو تو شکریہ بھی نہیں چاہیے، ان کو تو پھول بھی چبھتے ہیں. اور جہاں بہت چلتے ہیں ان کو بلانا، جہاز کا ٹکٹ، کھانے کا خرچہ، پینے کا خرچہ، تو 10 لوگ سوچتے ہیں.
یاد رکھیے کہ مشن جب بن جاتی ہے نا دعوت، تو پھر مال بالکل پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا اور میرا ایک کھاتا۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، پیسہ ان کے لیے سب سے اہم تھا، نبی نے کہہ دیا کہ میرے لیے تو وہ اہم ہی نہیں ہے، یعنی تمہاری اور میری تو پرائرٹیز ہی نہیں ملتی۔ تم پرائرٹی پہ رکھتے ہو مال کو، منی کو، رزق کو، اور میں کیا لیتا ہوں۔ اور آج پھر اس دونوں ٹاپک کو اکٹھا کر کے بتا دوں کہ اتنے لوگ ہیں جو جابس کی وجہ سے اپنا روشن مستقبل تباہ کر رہے ہیں، جو اللہ نے ان کو دین کے علم میں لے کے چلنا ہے، جو اللہ کی مرضی کا بن کے چلنا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ایک کماتے ہیں اور سب کھاتے ہیں، ہم سب کے باپوں نے کمایا، ہمارے نانیاں دادیوں کے اوپر دور میں تصور بھی نہیں تھا کہ 2 انکم فیملی، اور آج 4 نہیں 6 انکم فیملیز بھی رو رہی ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہیں۔ پوری کیوں نہیں پڑتی؟ ہماری نانیاں دادیاں کفایت شعار تھیں، بڑے کا کپڑا چھوٹے بچے کو بناتی تھی، پھٹ جاتا تھا تو سیتی تھی، پیون رکھتے تھے، کھانے کو بنانا ہی اتنا جتنا کھا لینا۔ آج کی بیٹی اور ماں کے پاس یہ سلیقہ کم ہے، اس لیے پھر ایک نہیں 3 لوگ بھی کمائیں گے پھر بھی پوری نہیں پڑے گی۔ تو تھوڑا سا مال کو لمیٹائز کیجیے، پورے سال کا خرچہ رکھ لیں۔ اگر آپ کا ایک مہینے کا $5,000 بھی خرچہ ہے نا، تو 12 5 کر کے 60,000 کہیں چھپا دیں، میاں صاحب سے کہیں ہے نا ایک سال کا خرچہ میاں صاحب، چلیے آئیے ذرا تھوڑا سا اپنے جاب آور کم کریں، تھوڑا سا بزنس کو کم ٹائم دیں، آئیے مل کے قرآن سیکھتے ہیں، آئیے بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، ان کو توجہ دیں۔ ہمارا اصل خزانہ ایسے تمہاری اولادیں ہیں، جس کو آج کئی بھائیوں نے چھوڑا ہوا ہے زمانے کے رحم و کرم پہ۔ ٹائم نہیں، کبھی بچہ بیچارہ پاس آ بھی جائے تو ڈانٹنا، ہوم ورک کیے، نماز پڑھی ہے، چلو چلو جاؤ جاؤ امی کو یہ لو $50 لے لو، جاؤ کھا کے آ جاؤ۔ بھائیوں کے ٹائم نہیں ہے، تبھی تو بچے بیٹے روتے ہیں، تنہائی کا شکار ہے، اگنورنٹ ہے۔ آج کی بیوی بھی اگنورنٹ ہے، اور آج کا بچہ بھی اگنورنٹ ہے، اور کئی صورتوں میں آج کے ہسبینڈ بھی اگنورنٹ ہے۔ سب کو پیچھے ڈال کے ہر بندہ ایک دھن کو سوار ہے، کمالو کمالو۔ ایک کمزور سی عورت جب سارا دن جا کر کام کرے گی تو وہ میاں کو کیسے خوش کرے گی؟ اس کو اگلے دن بھی جانا ہے، اس کو کل کا کھانا بھی پکانا ہے، اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک عجیب الٹی جوتی پہن کے بھاگ رہے ہیں سارے، اسی لیے تو پھر گر گر پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے سیکھنی ہے ان سارے قصوں سے۔ پھر چونکہ قصہ نوح ہی اس پارے کا ایک مین قصہ ہے، تو اس میں سے بہت سارے عمل کے نقطے ہیں۔ قصہ نوح کا سارا معاملہ مکہ والوں کے حالات پہ چوٹ ڈال رہا تھا۔ جو جملے اس وقت حضرت نوح کی قوم نے ان سے بولے نا، ایگزیکٹلی فزیکلی یہ سب آن سائٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والے بول رہے تھے۔ تو جب یہ آیتیں اترتی نا تو دل ملا اٹھتے، اور کیا کہتے؟ ہمیں سناتے ایسے دیکھا یہ میرا ہی ذکر ہو رہا تھا، یہ میں نے ان سے کوئی بات کی تھی، ان کو پتا تھا میرا۔ تو لکھیے ہر سچے داعیے دین پر یہ الزام لگتا ہے کہ لوگ میری بات سنا رہے ہیں، حالانکہ کسی کا نہ نام ہوتا ہے نہ کام ہوتا ہے، صرف ایک نصیحت ہوتی ہے۔ پھر دوسرا اس میں سے عمل کا نقطہ اپنے لیے نوٹ کرتے ہیں کہ 950 سال کے بعد صرف 80 کے قریب لوگ کشتی میں سوار ہوئے، تو کیا حضرت نوح کامیاب ہے کہ ناکام؟ 100% کامیاب ہے، کیونکہ اللہ ڈزنٹ سی آؤٹ پٹ، ہی سیز ان پٹ۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھتا ہے، نتائج نہیں۔ Our deen is effort oriented, not the results oriented۔ تو حضرت نوح تو کامیاب ہے، کیونکہ اسلام میں ہیڈ کاؤنٹ نہیں، اسٹیپس کاؤنٹ ہوتے ہیں، کتنے آتے ہیں کتنے سنتے ہیں۔ کئی لوگوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے، آتے جاتے کوئی نہیں، بس ان کو ایک جھاتی مارنی ہوتی ہے روم میں کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ اس وقت ہیں، اچھا زوم پہ کتنے ہیں، اچھا یوٹیوب پہ کتنے ہیں۔ یہ کتنوں سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نا، آپ کنکر 100 کی بجائے 1000 کنکر جمع کر لیں، کیا ویلیو اس کی؟ 0۔ اور اگر ایک ڈائمنڈ ہو تو اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کی کوششیں اور اچھے نتائج نہیں نکل رہے، نو وریز۔ یہ دورہ قرآن کے میرے گمان کے مطابق 200-300 اسٹیشنز ہیں، اونلی اسٹیشن، جہاں آپ کی طرح جیسے آپ اور میں بیٹھے سن رہے ہیں، یہ آپ کا اس مسجد کا صدقہ جاریہ پوری دنیا میں جا رہا ہے اس وقت بھی، اور پھر ہزاروں لوگوں پر آگے لاکھوں تک اللہ ویسے ہی پہنچائے گا، پہنچا بھی رہا ہے۔ کئی ایسے بھی لوکیشنز ہیں کہ شروع کے دنوں میں اسپیشلی جو ہماری ایڈمن جب رپورٹ بھیجتی ہے نا، تو اس میں لکھا تھا آئی اسٹارٹیڈ ٹوڈے سیشن ود اینجلس، ساری کرسیاں خالی، اور وہ کہتی ہے میں نے اتنا انجوائے کیا، کیونکہ اب آپ ہے تو میں بھی ذرا سلیقے سے بیٹھی ہوئی ہوں نا، تو آپ نہ ہو سکتا میں بھی ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتی، کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں، تو میں تو قرآن پڑھ رہی سن رہی، اور میرے تو دل پہ اترا۔ تو آپ ناکام ہو گئے کہ آپ کے اسٹیشن پہ 1 یا 2 ہی آ رہے ہیں، اور کئی جگہ 100 بھی ہیں۔
اور جو آج کل ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں بچوں کے DQ کی پکچرز آتی ہیں، میں تو سیدھی ہو کے بیٹھ جاتی ہوں. یعنی اس سال پہلی دفعہ دورہ قرآن بچوں کا آفر ہوا ہے. قرآن جب بچوں کے سینوں میں جائے گا. آج وہ ایک کلپ دیکھا میں نے کہ فائنڈنگ قریب کے ٹیچر بول رہی تھی ان کی نا اسکولوں میں چل رہا ہے پورے پاکستان سے اس وقت ایسے لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تبدیلی ہے. اور وہ بچیاں میرا گمان ہے 6 یا 7 سال کی ہوں گے لکھ رہی ہیں. تو بچے تو لکھ رہے ہوتے ہیں کچے پانی ایسے کچ کچ کچ. تو میں نے کہا اب اس کو پتہ لگے گا اللہ قریب ہے، یہ کبھی شرک نہیں کرے گی بچی. تو ضرورت اس بات کی کہ اس قرآن کو پھیلانے میں اپنے آپ کو کھپا دے تن من دن. فیتھ ان ایکشن، دعوت دین کے دوران نرمی اختیار کرنی ہے، کسی کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کرنی، اور داعی دین کے پیغام کو عزت دینی ہے. رکوع نمبر 4 36 سے 49 عذاب کا مطالبہ پورا ہو گیا. ابھی آپ نے سنا کہ کیا کہہ رہے تھے، لیا جو عذاب لانا ہے. تو جب کوئی عذاب مانگے تو ان کو عذاب ملنا چاہیے نا. اس رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو. ایک داعی دین ہونے کے ناطے اس جملے کو سنیے، دل پہ کیا بیتی ہوگی، کتنے سیڈ ہوئے ہوں گے. اچھا ہم کہتے ہیں پھر میں ڈی موٹیویٹڈ ہو گئی، میرا موٹیویشن ہی ختم ہو گیا. میں ادھر آئی ہوں اور آپ میں سے کوئی بھی نہ ہوتا اور میں اپنا بستہ لپیٹ کے چلی جاتی، میں اگر تو موٹیویشن ہی لوز ہو گیا، میں کوئی اتنی دور آ کے بیٹھ گئی. اس کا تو میرے اندر ایمان نہیں ہے، کمزور سا ایمان ہے ٹمٹماتا ہوا. قوموں نے بالکل رسپانس نہیں دیا، لیکن انبیاء کرام پھر بھی اپنے مشن پہ کھڑے رہے. دیکھیے کوئی فیس تھوڑی جمع کرنی ہے کہ فیس ہی نہیں پوری ہوگی تو میں کیوں پڑھاؤں. لوگ پوچھتے ہیں کہ پروجیکٹس ہیں تو دے دیں، کہاں دینا، یہ ہے کانٹیکٹ. یہ کوئی کام پیسے کے لیے تھوڑی کوئی ہو سکتا ہے. اس کام پہ پیسہ بہت لگتا ہے، یہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کام، لیکن اللہ کے کام اللہ کرا لیتا ہے. تو قوموں کے واقعات اور اسپیشلی انبیاء کا کردار آج کے ہر مبلغ کے لیے بھی ہے. مین مقصد پہ کام کرو، بجائے اس کے کہ تم چندہ مانگو اور لوگ تمہیں 5-5 10 کے نوٹ دیں. تم اپنا کام کرو، اللہ کسی ایک کو ہی بھیجے گا، وہی سارا کر دے گا. تو انبیاء کرام کی یہ سنت اللہ کرے آج امت مسلمہ میں عام ہو جائے. اب یہاں سے ذرا سنیے کہ کشتی بن رہی، بڑا ایک تجسس بھی ہوتا ہے نا حضرت نوح کی کشتی کا. تو یہ آیات آپ نوٹ کریں. اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرو کیونکہ وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں. کتنا دو ٹوک ہے اللہ کا فیصلہ، اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی. بزرگ اور بڑے لوگ تو کیا، حضرت نوح علیہ السلام جیسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہے. اب سنیے، تصور میں لائیے ایک بوڑھے سے سفید بالوں والے بابا جی بیٹھے ہیں اور کشتی بنا رہے ہیں. کوئی ترخان، کوئی کارپینٹر ذہن میں لائیے. ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے. وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے تھے. تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے. روایات سے ملتا ہے کہ حضرت نوح کو کہنے لگے، اے بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کا کشتی بنا رہا ہوں. اچھا خشکی پہ چلاؤ گے، پہاڑوں پہ کشتی چلاؤ گے؟ کیونکہ اس وقت تک تو پانی نہیں تھا. علماء کہتے ہیں کہ مومن کی فراست آنے والے وقت کے خطروں کا پہلے سے اس کو پتہ لگتا ہے. اچھا کل تک تو تم بڑے مولوی تھے، آج اب تم ترخان بن گئے ہو. ایسی ٹون کی استعمال لوگوں نے. خیر پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، 1 نر اور 1 مادہ سوار کر لیجئے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی. اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے. ہر 12 سال کے بعد ایک بندے کی ایوریج نکلتی ہے جب آپ 950 کو 80 سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. 12 سال 12 ایئرس کے بعد ایک بندہ آ رہا ہے آپ کی کلاس میں، اور آپ پہ بھی لگے ہوئے ہیں نا جنون. لوگ تو کہیں گے جنون نہیں ہوتے. تو ہیڈ کاؤنٹ نہیں، ایفرٹ کاؤنٹ، سٹیپس کاؤنٹ. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. چلیے دعا آ گئی آپ سب کے لیے بھی. ایک تو دعا ہے نا جو ہم سواریوں پہ بیٹھنے کی پڑھتے ہیں، وہ سورہ زخرف میں آئے گی. یہ کون سی دعا ہے؟ پانی کی سواری، یعنی جہاز میں جائیں، کبھی کروز پہ جائیں، کبھی کشتیوں میں بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیے گا. کیا ہے دعا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا
ان ربی لغفور الرحیم، کشتی میں سوار ہوتے ہوئے کیا کہا کہ اللہ کے نام سے یہ کشتی چلتی ہے اور اللہ ہی کے نام سے رکتی ہے۔ وہ کشتی نے پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کے جا رہی تھی۔ اب ذرا سا تصور میں لائیں، شاید کبھی آپ نے ٹائٹینک کا ڈوبنا دیکھا ہو، یا پچھلے 1 سال میں شاید ایک آپ دوست ڈوبی تھی۔ کوئی بھی تصویر لائیے ذہن میں کہ وہ کشتی بڑی بڑی موجوں میں سے گزر رہی ہے۔ کیسے؟ وہ کشتی نے پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا، اب یہاں اولاد کا غم پڑنے لگا نوح کے اوپر، اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ یہ لفظ نوٹ کیجیے۔ علماء کہتے ہیں کہ بری صحبت نے نوح کے بیٹے کو بگاڑ دیا۔ جب ہمارے بچوں کی بیبی سٹنگ ہی وہ کریں گے جن کو آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے دل دماغ پر صرف ایک ہی لفظ ہے اور وہ خواہش ہے۔ آج آپ دیکھیے، آج کا میڈیا، آج کا فون، آج کے کمپیوٹر، آج کے ٹی وی، کیا ہمارے بچے ہم سے زیادہ ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے؟ پھر اسکول، پھر فرینڈز۔ حضرت نوح جیسا نبی اپنے بیٹے کا صدمہ کیوں سہ رہا ہے کہ بیٹا بری صحبت کا شکار ہو گیا؟ اب بیٹے کا ذرا جملہ سنیے۔ جو مٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ باپ کہہ رہا ہے آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا، میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہ ہے مٹیریلسٹک اپروچ، مادہ پرستی۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا حکم ہوا۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی نوح کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اب لئی ماں کی۔ ایک ہوتا ہے نا بارش کے بعد پانی تھوڑا تھوڑا جاتا ہے، جذب ہوتا ہے، کئی دن لگتے ہیں۔ حضرت نوح کے اس عذاب کے بعد زمین نے پانی کو کیسے چوسا تھا؟ سک کیا۔ سکرس لگاتے ہیں نا، کبھی آپ لوگوں نے پول خالی کیا ہو تو ایک پمپ لگا کر آپ پانی سک کرتے ہیں، اب لئی پورا پانی سک کر لیا زمین نے ایک دم۔ ارے آسمان بس کر، تھم جا۔ 6 مہینے تک دنیا میں بارش ہوتی رہی تھی، اور جب اللہ نے حکم دیا رک جا تو رک گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات بھی اللہ ہی کے حکم پہ چلتی ہیں اور اسی کی بات کو سنتی اور مانتی ہیں۔ اس وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ دیکھیے اب چوٹ پڑی نا، بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبا، وہ بیٹا کہیں اور بھی ڈوب سکتا تھا، لیکن آزمائش۔ کیا کہا؟ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ ایمان والے کا بیٹا کفر پہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اٹھ۔ یہ بڑا سخت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے بالکل علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگو جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ دعا مانگ لیجیے آپ بھی۔ ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اپنی کوئی بھی نیت کر کے مانگ لیں۔ میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، کیا اس بات سے کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گی۔ اور آیت کے اندر تو ظاہر ہے کہ واحد کے صیغے ہیں مذکر کے۔ کیا پتہ چلا کہ بندے نے جانتے یا انجانے میں کوئی بھی غلطی کی ہو تو یہ دعائیں مانگ لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ دعا کا کیا جواب آتا ہے؟ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔
یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم کے لوگ، اس لیے اب صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ 2 آیتیں ہیں ایمان سے متعلق۔ 36 خود کچھ کو آنا ہی نہ تھا، چاہے جتنا مرضی بلاؤ۔ آپ بڑی محبت سے بھی کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، کبھی لاڈ بھی دکھاتے ہیں، کبھی غصہ بھی دکھاتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں آتے، تو پھر اس پہ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے اور اللہ کے کام پہ لگے رہیے۔ اور آیت 40 پہ غور کر لیجئے، خود اللہ نے ایمان والوں کو چھانٹ لیا۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں چھلنیاں لگی ہوئی ہیں، جس میں سے چھن چھن کے آخر میں ایمان والے لوگ رہتے ہیں۔ تو حضرت نوح کے اس پورے قصے میں سے کچھ اپنے لیے عمل کے موتی لیتے ہیں۔ مومن کا بھروسہ اور اعتماد اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے، یعنی مینز پہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ پہ ہوتا ہے جو سارے سبب بناتا ہے۔ اور حضرت نوح کے اس پورے قصے میں جب وہ اپنے بیٹے کو کشتی میں بلا رہے تھے، اگر اس پورے ڈائلاگ کو ایک جملے میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو وہ کیا ہے؟ باپ کی شفقت اور نبی کا درد جمع ہو گیا۔ کین یو امیجن دس؟ کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو اپنے بچوں سے۔ اللہ کسی کو اپنے بچے کا بگاڑ نہ دکھائے، موت نہ دکھائے، کسی کا گھر نہ ٹوٹے، کوئی بیمار نہ ہو، لیکن سب سے بڑا صدمہ مجھے لگتا ہے حضرت نوح کو ملا۔ نبی تو ویسے ہی بڑا درد مند ہوتا ہے، اور جب آگے اولاد ہو اور بیٹا ڈوب گیا باپ کی نگاہوں کے سامنے، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ بیٹا کہیں اور ہی دور ہی ڈوب جاتا؟ نہ ہی دیکھتے حضرت نوح، کیونکہ آنکھ سے دیکھنے سے نا زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن انبیاء کے امتحان سب سے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ آزمائشوں میں سے ڈال کر درجوں کو بلند کرتا ہے، لہذا حضرت نوح کی آزمائش ایسی تھی۔ اور یہ جو حضرت نوح نے دعا کی، اور یہی دعا آگے بھی ہم تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ سورۃ نوح میں پڑھیں گے، یعنی اب یہاں پوری سٹوری آئی ہے لیکن وہ جو اس کا خلاصہ اور کنسنٹریٹ ہے نا وہ سورۃ نوح میں آئے گا 29ویں پارے میں۔ تو حضرت نوح قیامت کے دن اس دعا کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ میں نے یہ دعا کیوں کر لی بیٹے کے لیے، اور آج ہم ہزاروں گناہ کر کے بھی بے خوف ہیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو قصہ نوح آپ کو مجھے کیا سکھاتا ہے؟ کہ دین والوں کی اور دنیا والوں کی پرائرٹیز ہی فرق ہوتی ہے، ترجیحات ہی نہیں ملتی۔ دنیا والوں کی نظر جیب پر ہوتی ہے اور دین والوں کی دل پر ہوتی ہے۔ دنیا والے ہمیشہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے دنیا بن جائے، اور دین والے وہ دیکھتے ہیں جس سے ساتھ آخرت بھی بن جائے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انبیاء کرام پہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ اپنی محفلوں میں سے غریب لوگوں کو نکالو، یہ بو آتی ہے ہمیں ان سے، یہ بکریوں کے چروانے والے، یہ بلال کیوں ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابن مسعود کیا کر رہے ہیں، ہم تو بڑے سردار ہیں، یعنی آپ کے ایٹیچیوڈ پرابلم۔ اور وہ کہتے تھے کہ ان کو نکالو پھر آئیں گے۔ اس پہ آگے ہمارے پاس سورہ بس بھی آ رہی ہے۔ تو ایک جملہ لکھیے کہ کرسچینٹی میں ایک بات مشہور ہے، فرنٹ روز آر ایکسپینسو دین دا بیک روز۔ اگلی کرسیوں پہ زیادہ پیسے دے کے بیٹھتے ہیں لوگ کیونکہ پارڈن خریدنے آتے ہیں۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آگے والی کرسیوں پہ بیگمات بیٹھے اور پیچھے والیوں پہ چلو کوئی ماسیاں آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی بیٹھ جائیں۔ جہاں یہ کلاسیفیکیشن ہوگی وہاں سے خیر نہیں پھوٹے گی۔ کئی لوگوں نے یہ لکھا ہوتا ہے فلائر پہ کہ میڈس اینڈ نانیز آر ناٹ ویلکم، کہ آپ نے آنا ہے تو آپ وہ مدرسوں میں جائیں نا، کہ اب ڈیفینس کے فیز 7 میں ایک پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کے پی سی میں آپ نے آنا ہے، آپ کی اوقات ہے پی سی میں آنے کی۔ اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ کام نہیں ہوتا۔ تو دیندار کا کام لوگوں کی سوچ کو بدلنا بھی ہے، ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ۔ پھر اخلاص اور یقین ٹوٹی پھوٹی کشتی کو طوفانوں میں محفوظ رکھتا ہے۔ آج تک لوگ حیران ہیں کہ وہ کشتی بچی کیسے اتنے بڑے طوفان میں، کیونکہ اخلاص تھا، توکل تھا، فیتھ ان ایکشن۔ اپنی اولادوں کی ہدایت کی فکر اور دعا کرنی ہے۔ ظاہری کامیابی کے بغیر بھی حضرت نوح کی طرح دین کا کام استقامت سے جاری رکھنا ہے۔ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ اور یہاں عقیدہ بھی درست کیجیے، اللہ کے پکڑے کو فلاں چھڑا لے، نہیں چھڑا سکتے۔ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، غلط جملے ہیں۔ اللہ کے آگے کسی کا بس نہیں چلے گا۔